بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک نوجوان سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کے متعلق کسی نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اور یہ کہ آپ اس پر کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی ہے۔ سائل نے کہا، تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے آتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا کہ آپ بتلا دیجئے، شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے بعد نوجوان نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے اور گھریلو سامان فروخت کیا کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں اس کے ہاتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا۔ اس گھر کے ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت حسین ہوں۔ لڑکی نے مجھ سے گناہ کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں اس سے کہوں کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا کہ جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود اجابت کر کے نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ اس لڑکی نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو مجھے فوراً گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے پاس ایک درہم موجود تھا جس سے میں نے صابن خرید کر ایک نہر میں غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے، اور اس بات کو آج تک راز رکھا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، اور آج تک لوگ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔